فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمین. معزز ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عنوان جس کی ایک قسط میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں، قرآن اور ہم. اس کی دوسری قسط جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کتاب ہدایت کے نام سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں، قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر بھی فرمایا اس کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے. یہ انٹلیکچوئلز یا ڈاکٹرز یا لائرز اسی طرح سے اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ دیہاتی، گنوار اور جو لوگ بدو لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے درمیانی علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے. اس میں یہ نہیں آیا کہ عالموں کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت بتایا گیا ہے. اب دیکھیں، اس میں ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے تعلق سے ہی کئی مقامات پر آپ کو مل جائیں گے آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. سورہ قاف میں بھی فرمایا، وہ آگے آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. اس سے پہلے اقبال کا ایک شعر سن لیتے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر. یعنی کہ وہ زمانے میں جو ہے وہ تو معزز تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے مسلمان تھے تو وہ اس لیے مسلمان نہیں تھے کہ وہ نسلی مسلمان تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھ کے مسلمان تھے. اور ہم جو خوار ہوئے ہیں نا، ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم تاریخ خورا ہیں، یعنی قرآن کو ترک کر دیا ہم نے اپنی فرقوں کی نیلی پیلی کتابیں بنا لی. جبکہ دیکھیں اللہ تبارک، اور جو ہم پر آج زوال پذیر ہوئے ہیں نا، اس کی بھی وجہ یہی ہے. مشکات کی حدیث ہے 2115 نمبر کی صحیح حدیث ہے. اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے ہی عروج دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی زوال دیتا ہے. زوال پذیر یعنی نیچے سے نیچ کر دیتا ہے. اس میں آگے چل کے ایک بات میں آپ کے سامنے، جو آج کا مضمون ہے نا، وہ آپ کے سامنے میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن ہے ہماری ذکر کی کتاب، یا کوئی دوسری کتاب ہم نے ذکر کی بنا رکھی ہے. تذکیر کس کے ذریعے ہم کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے. ہاں، کتاب اب تو بہت ساری پڑھ سکتے ہیں، بے شمار ہیں. آپ مسلمانوں کی کیا نان مسلمس کی بھی کتابیں پڑھیں علم میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن تذکیر جو ہوگی نا وہ قرآن مجید کے ذریعے ہوگی، صرف قرآن مجید کے ذریعے. اس کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی نیلی پیلی کتابیں بنا رکھی. اللہ کی کتاب کی جگہ ہم نے جو ہے دوسری کتابوں کو لا کے رکھ دیا ہے، ان کے ذریعے تذکیر کر رہے ہیں. اور وہ کتابیں اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے تذکیر کری بھی جا سکے. ایک بار ضعیف اور من گھڑنت روایت اس کے اندر موجود ہیں، موضوع روایتیں موجود ہیں، اور اس کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں ان کتابوں کے اندر کہ جو کہ بیان کرنا بھی یہاں پر جو ہے شرم آتی ہے. ایسی روایت اس کے اندر ملتی ہیں من گھڑنت. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن تو مشکل کتاب ہے، اور ہم نے جو یہ کتابیں بنائی ہیں انسانوں کے لیے آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. جناب وہ قرآن تو سمجھنے کے لیے 14 علوم کا ضرورت ہے. اس کے لیے میں پہلے قرآن اور ہم جو ویڈیو اس کو بھی آپ سنیے، 14 علوم کی حقیقت کیا ہے اس میں آپ کے سامنے کھل جائے گی. بہت مشکل کتاب ہے قرآن مجید، تو اس لیے ہم نے کیا ہے یہ اپنی کتابیں بنا دی اپنی فرقوں کی. دیوبندیوں نے اپنی الگ بنا رکھی، بریلویوں نے اپنی الگ بنا رکھی. ہاں، اہل حدیث اس میں کہیں ٹھیک ہے کہ وہ کم سے کم بخاری مسلم سے تو کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ جو تذکیر ہوگی نا وہ قرآن مجید کے ذریعے ہوگی. اس میں آگے آپ دیکھیں کہ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے باباؤں کی کتابیں، ہمارے عالموں کی کتابیں
وہ تو آسان ہے انسان کے سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ مشکل ہے سمجھنے کے لیے۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جس نے انسان کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس نے جب انسان کے لیے گائیڈنس بھیجی، رہنمائی بھیجی، تو وہ ایسی تھی جو مشکل تھی۔ اور جو یہ کتابیں لکھ گئے ہیں ضعیف اور موضوع، جن کو پڑھا جا رہا ہے صبح شام، اور ان کے لکھنے والے یہ اتنا علم رکھتے تھے کہ انسان کو کیسی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ معاذ اللہ اللہ نہیں سمجھ پایا کہ انسان کیسے سمجھے گا، بندے نے سمجھا دیا کہ انسان اس طرح سے سمجھے گا۔ سوچنے والی بات ہے۔ اب کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اپنی جو ہے کتابوں کو بنا لیا کہ جناب اسی کے ذریعے تدریس ہوگی، اسی کے درس دیے جائیں گے، اسی کے ذریعے تذکیر ہوگی۔ اور اگر کوئی قرآن مجید کا درس و قرآن کر رہا ہے، قرآن سے تدریس کر رہا ہے، تذکیر کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو گمراہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی دعوت لے کے آ گئے۔ ارے بھائی، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی دعوت ہے؟ یہی دعوت ہے شروع سے لے کے اور اب تک۔ آپ کون سی دعوت لے کے آ گئے ہیں؟ کتابوں کی کون سی نئی کتابیں آ گئی ہیں؟ ہاں، ایک بات سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں سے تذکیر کرتے ہیں یا تدریس کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ایک بار کو مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ہے کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ درس قرآن کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کرتے رہیں، لیکن جو لوگ قرآن کے درس دے رہے ہیں ان کے راستے میں تو رکاوٹ مت ڈالیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ کیوں ہماری مرچی لگ جاتی ہے جب درس قرآن کی بات آتی ہے کہ یہ تو عالموں کا کام ہے؟ ایک آیت نکال کے بتا دیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہو کہ یہ عالم ہی اس کا جو ہے درس دے سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم کے؟ اور یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں جو اس بات کو لے کے کھڑے ہوئے، اس دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نیلی پیلی کی کتابوں کی دعوت کو، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو کہ ان لوگوں کا ہاتھ نہیں روکتے، ان لوگوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے کہ آپ قرآن کی جگہ دوسری کتابیں لے آئیں، اور قرآن مجید جو ہے صرف جو ہے مردوں کو بخشنے کی کتاب بن گئی ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کرا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف، کہف نہیں، قاف، آیت نمبر 45۔ اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو ان لوگوں کو جو نصیحت قبول کر سکتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، ان کو نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے۔ اب قرآن مجید کو سمجھ لیں، قرآن مجید اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ کے پاس چین سے خط آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے بزنس کے لیے مفید ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے ٹائم پر تو گوگل ٹرانسلیٹر بھی ہے، یا پھر آپ کسی اور آدمی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ چائنیز جانتا ہو، آپ اس کے پاس لے کے بھاگیں گے، اس میں پڑھ کے بتاؤ اسے۔ گوگل ٹرانسلیٹر پہ جو ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ اس کو جلدی سے جو ہے اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس میں بڑے ہی میرے کام کی بات ہے، کیونکہ پیسوں کی بات ہے، کچھ چیز کی بات ہے، ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے قرآن مجید کی، جس میں دنیا اور آخرت کی دونوں کی فلاح ہے، اس کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو عالموں کی سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہمارے لیے کتاب ہے۔ اب عربی میں ہے تو ہمیں کم سے کم چاہیے اس کا ترجمہ سمجھے۔ اب عربی سیکھنے کی تو ہماری عمر نہیں ہے، نہ ہمارے اندر اتنا جوش ہے کہ ہم عربی سیکھ جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ ٹی وی، فریج وغیرہ، کولر، اوون وغیرہ جو بھی کچھ چیزیں لیں، پنکھا، حتیٰ کہ آپ ٹی شرٹ بھی لیتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی آپ کو گائیڈنس دی جاتی ہے پیچھے کی طرف لکھی ہوئی کہ اس کو اس طرح سے نہیں دھونا، اس کو دھوپ میں نہیں سکھانا۔ اس طرح سے آپ فریج کھلاتے ہیں، اس کے بعد گائیڈ بک آتی ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، سب کے ساتھ آتی ہے۔ آپ بائک لیتے ہیں، بائک کے ساتھ بھی ملتی ہے، آپ کو سب چیزوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو انسانوں کے لیے نازل کرا ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید سے استفادہ حاصل کریں اور قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کریں۔ ہم نے جو ہے قرآن مجید کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اللہ کے رسول آخرت میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول شکایت کریں گے آخرت میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم نے، اس امت نے، ان لوگوں نے
قرآن کو، تیری دعوت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. پیٹ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ نہیں تھا پیٹ کے پیچھے طاق میں رکھ دیا تھا. پیٹ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. جب قرآن کی تعلیمات آئی تو اس کو ماننے کے بجائے اپنے مطلب کی باتیں مانی. یہ معاملہ ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.